ثاقب ویس کے معزز دوستوں، میں حسین اسلم، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، معمر قذافی کے ساتھ ہمیشہ ہی 30 خواتین کا ایک حفاظتی دستہ موجود رہتا تھا۔ سن 1998 میں ان پر ہونے والے ایک حملے کے دوران ایک خاتون باڈی گارڈ ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئی تھیں۔ معمر قذافی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نیل پالش، آنکھوں پر مسکار لگانا، میک اپ اور بالوں کا بہترین سٹائل بنانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق معمر قذافی کے حفاظتی دستے میں شمولیت کے لیے خواتین کا کنوارا ہونا بھی ضروری تھا۔ معمر قذافی کا بذات خود کہنا تھا کہ ان کی حفاظت پر مامور خواتین کو سخت فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے دشمن کا شکار نہ بنے۔ اخبار کے مطابق خواتین باڈی گارڈ کی سلیکشن قذافی بذات خود کرتے تھے۔ گوریلا یونیفارم کے ساتھ ساتھ لپسٹک، اونچی ہیل والی جوتی اور نیل پالش بھی ان کے لیے لازمی تھی۔ حفاظتی دستے میں شمولیت سے پہلے خواتین کو یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ مرتے دم تک قذافی کے ساتھ رہیں گی۔ خواتین باڈی گارڈ کی سلیکشن قذافی بذات خود کرتے تھے۔ العربیہ ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی اور مقامی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز رہنے والی ان سینکڑوں خواتین محافظوں کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں۔ بعض ذرائع ان کی تعداد 400 بیان کرتے ہیں۔ سن 1998 میں کرنل قذافی پر ایک اسلامی اکثریت پسند نے حملہ کیا جس کے نتیجہ میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئی تھیں۔ معمر قذافی بیرونی دوروں پر ان خواتین کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ چند برس پہلے اپنے دورہ اٹلی کے دوران بدو کے خیمے کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں خواتین باڈی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس دورے کے دوران قذافی کی طرف سے سینکڑوں خواتین لڑکیوں کو کھانے کی ایک دعوت پر بھی مدعو کیا گیا تھا جس میں قذافی نے انہیں اسلام قبول کرنے کا کہا تھا۔ معمر قذافی کا بذات خود کہنا تھا کہ ان کی حفاظت پر مامور خواتین کو سخت فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ وکی لیکس کی طرف سے شائع ہونے والی ایک امریکی سفارتی مراسلہ معمر قذافی کے ذوق کے مزید روشنی ڈالتا ہے۔ نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والے اس کیبل کے مطابق سن 2009 میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کے دوران قذافی کا اصرار تھا کہ ان کو گراؤنڈ فلور پر کیمرہ دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 35 قدموں سے زیادہ چڑھائی طے نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قذافی اپنے سٹاف میں سب سے زیادہ انحصار یوکرین کی 4 نسلوں پر کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور 28 سالہ گیلیانا کولونیسٹا کا ہیں جو خانہ جنگی کے آغاز ہی میں لیبیا چھوڑ گئی تھی۔ معمر قذافی ایک بدو چرواہے کے بیٹے ہیں اور 1942 میں ان کی پیدائش خیمے میں ہوئی۔ انہیں اپنے فوجی کیریئر کے لیے یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تعلیم کو ترک کر دیا تھا۔ کرنل قذافی سن 1969 میں کنگ ایڈریس کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار میں آئے۔ 1970 میں قذافی نے 3rd یونیورسل تھیوری پیش کی جب انہوں نے کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیانی راستے کا نام دیا تھا۔